کڑوے بول کا علاج موجود کوئی نہیں ہے۔ تو ان سب مستورات سے اپنے آپ سے کہتا ہوں، ہم اپنی زبان کے بول کو میٹھا کر لیں، خاص طور پر رشتوں کے آگے، ماں باپ کے آگے، بیوی کے آگے، بیوی خامند کے آگے، اولاد ماں باپ کے سامنے، ماں باپ اولاد کے سامنے۔ اپنی اولاد کو بھی عزت دو۔ میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، وہ لوٹ کے تمہاری طرف آئے گی۔ بہت سے بچوں کی نافرمانی میں ماں باپ کو دخل ہے، شدت، زبردستی، سختی۔ میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو کیا عزت دیتے تھے؟ آپ تشریف فرما دیں، بیٹھے ہوئے بس فاطمہ کمرے میں، گھر میں تشریف لاتی ہے، میں باپ ہوں، میں بیٹھا ہوں، بیٹھا رہنا چاہیے، لیکن آپ یوں کھڑے ہوتے، آپ کھڑے ہوتے، فاطمہ داخل ہوئی، آپ کھڑے ہوتے، وہیں نہیں کھڑے ہوتے، آگے بڑھتے تھے اور یوں چومتے تھے، بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے آ کر ان کو چارپائی پہ بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ میرے نبی نے اولاد کو عزت دے کے دکھا۔ ہم تو اولاد کو اپنی ملکیت سمجھ کے رگڑا دے دیتے ہیں، وہ باغی ہو جاتے ہیں۔ رشتوں میں زبان کا استعمال، تعلق میں زبان کا استعمال، یہ انسان کو اونچا اور نیچا کرنے والی بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے جب کبھی غصہ ہو، چپ ہو جاؤ، بولنا نہیں۔ غصے میں آدمی صرف نبی صحیح بول سکتا ہے، غصے میں صرف نبی صحیح بول سکتا ہے، باقی کسی میں یہ طاقت نہیں کہ غصے میں وہ صحیح بول سکے۔ لہذا چپ ہو جاؤ، گزرنے دو لہر کو، اس کے بعد جو کہنا چاہتے ہو کہو، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ میرے بھائی بہنوں، یہ سب کچھ آگے میرے رب نے نظام بنایا ہے، اس میں سے مجھے آپ کو گزرنا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں موقع دیا ہے کہ ہم یہاں وہ کر دیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمیں سب سے بڑی دولت دی، سب سے بڑی نیکی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سب سے دنیا کی سب سے بڑی نیکی، اللہ نے ہمیں اس سے نوازا۔ سب سے بڑا کفر اور شرک اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے اس کا انکار، اس کی ذات کا شریک ٹھہرانا۔ یہ سب سے بڑا اس کی ذات کا انکار، اس کی ذات میں شریک کو ٹھہرانا۔ یہ سب ایک بدو آگے نا بیت اللہ کو پکڑ کر کہنے لگا یا اللہ لم نعصک فیما فی احب الاشیاء الیک، یا اللہ جو چیز تجھے سب سے پسند ہے نا، انا اطعناک فی احب الاشیاء الیک، جو چیز تجھے سب سے پسند ہے نا وہ ہم نے تیری مان لی، لا الہ الا اللہ محمد رسول، وَلَمْ نَعْسِكَ فِي أَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ، اور جو تجھے جس سے سب سے زیادہ نفرت ہے یا اللہ اس کو بھی ہم نے دور کر دیا، شرک اور کفر، فَاغْفِرْ لَنَا فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ، اس کے درمیان ہماری کچھ لج گچے معاف کر دیں۔ تو اللہ نے ہم پر کرم کیا، اس نے ہمیں ایمان کی دولت بخشی۔ کفر سے ایمان میں آنا کوئی آسان کام ہے۔ ہماری جماعت تھی سوات میں، ایک نوجوان سے بات ہوئی تو سنتا رہا، پھر کہنے لگا معاف کیجئے میں ہندو ہوں، مجھے پتا ہے میرا مذہب کچھ نہیں ہے، پتھر کی پوجا ہے، اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے 70 رشتے توڑنے پڑیں گے اور میں اکیلی جان ہو جاؤں گا اور کوئی مسلمان مجھے سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو مجھے پتا ہے میں غلط ہوں، میں بندھن میں جکڑا ہوا، تو اللہ نے ہم پہ کرم کیا، ہمیں بڑے امتحان میں نہیں ڈالا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ آگے سے آسان ہے مسئلہ، چند عبادات ہیں، کوئی زیادہ تو نہیں ہے، 5 وقت نماز ہے، کیا مشکل ہے، 1 لوٹا پانی 10 منٹ چاہیے نماز کے لیے، روزہ سال کے بعد ہے، اس میں بیمار کو گنجائش ہے۔